سامنے آ جائیں قریب میں جو جگہ ہے. ایک مدت سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص نے بھی مرحومین شہداء اسلام سب کی ارواح کے لیے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون. الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن. الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود. فطر الخلائق بقدرتہ خالق لا نظیر لہ احد لا ند لہ وواحد لا ضد له والصمد لا كفو له وفاطر لا شريك له والرازق لا معين له. الأول بلا زوال والدائم بلا فناء ليس له حد في مكان ولا غاية في زمان جلت عظمته. والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب الحکیم. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. صلوات سلسلہ کلام کا بھی آج 30 روزہ اور محرم کی بھی 3 تاریخ. گفتگو ہے صبر کے عنوان سے. صبر روح عبودیت. بندگی بغیر صبر کے ممکن نہیں. انسان جو اپنے ہدف اور مقصد کے لیے خلق کیا اس تک رسائی کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے جس قوت کی ضرورت ہے وہ صبر ہے. اور ذات واجب نے خود کہا کہ اس کے ذریعے سے، اس کی مدد سے، اس کی کمک سے حاصل کریں آپ. ارے اللہ کی جو مدد ہے وہ حاصل ہوگی آپ کو اسی صبر کے ذریعے سے، صلاۃ کے ذریعے سے. صبر ایمان کا جز ہے، لازمہ ہے ایمان کے ساتھ. کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ صبر الگ نہیں ہے. کوئی مومن ہے اگر صبر نہ ہو تو مومن نہیں. کیونکہ بغیر صبر عبادت ہی نہیں، بغیر صبر بندگی ہی نہیں. لہذا یہ لازمہ ہے کہ مومن میں صبر کا پائے. یعنی آج کچھ کو سارے معنی ہے کہ صبر یعنی استقامت، مقامت، قوت کہ جس سے ہر فرض کو انجام دیا جائے.
ہر وظیفے کو انجام دینے کا نام صبر ہے، حتیٰ کہ میدان جنگی کیوں نہ ہو، وہاں شجاعت کا نام صبر ہے، یعنی اپنے وظیفے انجام دینا، ثابت قدم رہنا، ہلا وہ کسی مقام پر بھی ہو انسان، وہ لازم ہے اس کے لیے۔ اس لیے حضرت امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں علیکم بالصبر فإن الصبر من الایمان کالراس من الجسد، وہی نسبت ہے صبر کو ایمان کے ساتھ کہ جو سر کو جسم کے ساتھ ہے، یعنی اتنی اہمیت ہے اس بات کی، وہ نسبت ہے کہ جو سر اور دھڑ کے درمیان میں۔ اب ظاہر بات ہے کہ ولا خیر فی جسد لا راس معہ، اگر سر ہی موجود نہیں تو جسم میں کیا خیر ہے؟ بغیر سر کے جسم بے روح ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے۔ سر ہے جسم کے ساتھ، بغیر سر کے جسم کی نہ شناخت ہے نہ زندگی ہے کوئی اس کے لیے، اس لیے فرمایا کہ ولا فی ایمان لا صبر معہ، اور اسی طرح ایمان کوئی حقیقت نہیں اگر اس کے ساتھ صبر نہیں ہے، یعنی صبر لازمہ ہے مومن کے لیے، ایمان اور صبر جدا نہیں ہو سکتے، لہذا صبر کو اختیار کرو، کیونکہ ہر شعبہ زندگی میں، ہر حیات کے پہلو میں، تمام مقامات پر، چاہے دشمن خارجی ہو، بیرونی ہو یا درونی ہو، اس کا مقابلہ صبر سے ممکن ہے، چاہے جسمانی مشکلات ہوں، پریشانیاں ہوں، بیماریوں، تکالیف ہوں، مشکلات فرض کی ادائیگی ہو، چاہے روحانی ہوں، معنوی ہوں، نفسی ہوں، سب میں بدون صبر ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اس کو خود اعلان ہو گیا آپ استعانت حاصل کریں صبر کے ساتھ جو ہے۔ لہذا یہ جو ہم چونکہ دینی بات کر رہے ہیں، ورنہ صبر تو ہر جگہ پایا جاتا ہے، کوئی قوم ترقی کر ہی نہیں سکتی بغیر صبر کے، یعنی استقامت، قوت، برداشت کرنا مشکلات کا ہر پہلو سے، کوئی قوم ترقی نہیں کر، مادی اعتبار سے بھی ترقی ممکن نہیں ہے۔ مادی اعتبار جو آپ کو سویلائزیشن نظر آتی ہے، یہ صبر کی وجہ ہی سے لوگوں کے، جنہوں نے تکالیف اٹھائیں، مشقتیں کی، جو آج بہت ساری ترقی مادی ہے، ان کے بزرگان کی طرف صبر کا نتیجہ ہے، طاقت کا نتیجہ، جو انہوں نے مشقت جھیلی، دوسرا فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان کو اتنی ضرورت نہیں پڑی، اتنے پہلے زیادہ کام کر کے ان سے بھی زیادہ صبر کیا انہوں نے۔ تو صبر کو خود مادی فائدہ ہے، یقیناً معنوی بھی ہے، صبر دنیا میں بھی کام آنے والا، آخرت میں بھی کام آنے والا ہے، دونوں جگہ صبری سے بات ہے، یعنی اپنے فرائض کو صحیح سے ادا کرنا، ذمہ داری کے ساتھ ادا کرنا، جو حق ہے اس کا وہ ادا کرنا، یہی صبر ہے ہر اعتبار سے۔ لہذا جو قوموں میں یہ نہیں پایا جاتا وہ ترقی نہیں کر سکتی، طے شدہ بات، حتیٰ کہ اپنے وقت کا خیال رکھنا بھی یہ صبر ہے، یعنی ہر کام کو اپنے وقت پہ انجام دینا، ظاہر اس میں دقت تو ہوتی ہے، تکلیف تو ہوتی ہے، مطلب آپ یہاں آتے ہیں وقت پہ نکلنا ہے، وقت پہ پہنچنا ہے، یہ سب صبر کے بغیر ممکن نہیں، یعنی کچھ نہ کچھ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے نا، راحت کو چھوڑنا پڑتا ہے، جلدی نکلنا پڑتا ہے، ساری چیزیں ترک کرنی پڑتی ہیں، ظاہر جانا ہے آپ کو، ظاہر صبر کی ضرورت ہے اس کے لیے کہ انسان وقت کا خیال رکھے۔ ہم نے البتہ اس کو کچھ خود بھی کہا، زور بھی دے رہے ہیں اسی بات پہ، اس کی یقیناً پابندی بھی کیجیے کہ ہم لوگوں کی شناخت کیا نہ ہو جائے کہ ہمیشہ 1 گھنٹہ لیٹ ہیں، کیونکہ معقول بات نہیں ہے کہ کہا جائے کہ ہمارے یہاں 5 کا مطلب 6 ہے، یہ کوئی معقول بات نہیں ہے۔ ظاہر ہے وہ اعلان کبھی ہے، وہ اعلان ہو اس طرح ہوا کرتا تھا کہ ہم نے اعلان 2 کا کیا ہے، شروع 3 بجے کر دیں گے، ہم وہاں بھی سنتے تھے اپنے ہاں، پھر یہ اعلان کے کیا معنی ہے کہ 2 بجے کا اعلان کیا، شروع 3 بجے کر دیں گے، تو کون آئے گا 2 بجے؟ تو یہ آپ نے کس کے سزا دینے کے لیے اعلان کیا کہ جو 2 بجے آ جائے، جبکہ ہم شروع 3 بجے کریں گے؟ نہیں، 2 کا مطلب 2، 3 کا مطلب 3۔ وہی قومیں ترقی کرتی ہیں، یاد رکھیے، دنیاوی اعتبار سے بھی، جو ان کو یہ معلوم ہے کہ وقت جو ہے وہ وہی ہے جو ہے، اس کے 2 معنی نہیں ہے، جو اعلان کے بعد وہی اس کا وقت ہے، اور اس کی پابندی ہی میں فائدہ دنیا بھی ہے، اور دین نے خود آپ کو بتایا ہر واجب کو اپنے وقت پیدا کرنا، تاریخیں معین ہے، مہینے معین ہے، وقت معین ہے، چیزوں کے جس کو اسی وقت انجام دینا ہے، خیر و برکت بھی اسی میں رکھی گئی ہے۔
تو ہر جگہ پر جو چیز ہے وہ خود آپ کو درس دیتی ہے. اور اس میں کس چیز کی ضرورت ہے بھائی؟ صبر. بھائی پیشنس کی ضرورت ہے، صبر کی ضرورت ہے آپ کو قوموں کی حیات میں، قوموں کی زندگی میں. تو یہ جو آج جو بھی مشکلات نظر آ رہی ہیں ہم کو، یہ مشکلات بھی یہ ہے کہ جو امت مسلمہ ہے ہماری، اس میں اس کی کمی پائی جاتی ہے. یعنی کہیں پر صبر ہے ہی نہیں کسی معاملے میں بھی. نہ اپنی باری کے انتظار میں، جو انتظار بھی صبر ہے، نہ اپنی باری کا انتظار کریں گے کہ ابھی ہمیں مل جائے. ہم کیوں انتظار کریں 5 سال کا؟ اس میں بھی صبر نہیں ہے. یعنی ہر جگہ کہ جو وقت ہے اس پر نہیں ملنا چاہیے، ہم کو ابھی مل جائے. یہ بے صبری جو ہے خلاف صبر ہے، ظاہری بات ہے، ضد ہے صبر کی، اور اس میں کبھی آپ کو فلاح حاصل نہیں ہو سکتی. فلاح اسی قوم کی ہے کہ جس کو وقت کی قدر ہے، یاد رکھیے. لہذا آج جو تباہی بربادی اس میں بڑا دخل ہے کہ جو روح مذہب ہے، جو روح بندگی ہے، اس میں اس کی کمی پائی جاتی ہے. قومیں تو بہت کچھ کر رہی ہیں ہمارے سامنے، ظاہر آج کے ذکر اس میں عرض کر دوں. شجاعت کے معنی یہ ہے کہ جو لوگ آپ کے مخالف ہیں، یعنی آپ کی ترقی کے مخالف ہیں، وہ کس چیز سے کام لے رہے ہیں؟ اسی صبر سے. کہ موقع نہیں، ہر چیز کو اپنے صحیح انجام دے رہے ہیں. تو وہ اگر مادی اعتبار سے انسان کرتا اپنی منزل پا لیتا، مادی اعتبار سے. یہ تو مسلمان تو کسی اور اعتبار سے یقیناً ہے. ذات واجب نے کہا وہ جو بھی سازشیں کریں تمہارے خلاف کرنے دو، کامیاب نہیں ہوں گے. کامیاب مگر کیوں نہیں ہوں گے؟ دیکھیے قرآن خود کہہ رہا ہے. یک ان میں صفات پائی جاتی ہے کہ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی اچھائی پہنچتی ہے، بھلائی پہنچے، انہیں اچھا نہیں لگتا. اگر آپ ترقی کریں انہیں اچھا نہیں لگتا. اگر آپ کچھ بنانا چاہتے ہیں، کوئی ٹیکنالوجی لینا چاہتے ہیں، انہیں یہ بات اچھی نہیں لگتی کیونکہ وہ آپ کے خیر کے طلبگار نہیں ہے. ہاں وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر کوئی برائی پیش آ جائے، مشکل، تو بڑے خوش ہوتے ہیں. یعنی آپ کو کوئی خرابی ہو جائے، برائی پیش آئے، تکلیف پیش آئے، مصیبت آئے، تو بڑے خوش ہیں. لیکن اس پہ خود راضی نہیں ہوتے کہ آپ کو اچھائی نصیب ہو جائے، آپ کچھ بن جائیں، آپ میں جدید ٹیکنالوجی آ جائے. تو یہ ارتقاء جو ہے انہیں یہ جو ہے وہ پسند نہیں ہے. یہ قرآن. اب اس کا حل کیا ہے؟ گھبراؤ نہیں. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، حل قرآن کہتا ہے ان تصبروا تتقوا. ہاں اگر تم نے صبر کیا اور تقوی اختیار کیا، پرہیزگاری اختیار کی. دیکھیے قرآن بڑی اطمینان دلا رہا آپ کو. لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کی کوئی پلاننگ تمہارے خلاف نہیں جا سکتی، نقصان نہیں پہنچا سکتی. ان کی چالیں تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، مگر کب؟ تصبروا وتتقوا. اگر صبر تم میں پایا جاتا ہے، پرہیزگاری پائی جاتی ہے، ذمہ داری پائی جاتی ہے. صبر سے مراد سونا نہیں ہے، کاہلی نہیں ہے. صبر سے مراد حرکت ہے، خوام ہے، کوشش ہے، جستجو ہے. نہ یہ کہ صبر سے مراد بیٹھ کے رونا نہیں ہے. نہیں، صبر سے یہ مراد نہیں ہے. استقامت، اپنے کام کو صحیح. اور خدا وعدہ کہ ان اللہ بما یعملون محیط، اور اللہ کا علم تو محیط ہے ان کی ہر بات پر. اللہ کا علم گھیرے ہوئے ہے جو کچھ بھی یہ کریں گے. یعنی مراد خدا کرتے ہیں تو خدا تو آپ کو آگاہ کرنے والا ہے، آپ کا مددگار ہے. تو آپ گھبراتے کیوں ہیں؟ مگر آپ میں صبر کی ضرورت ہے. یعنی آپ اپنا کام تو انجام دیں. صبر سے مراد وہ نہیں کہ جو کسی اور معنی. صبر یہی کہ آپ اس سختی سے ڈٹے رہیں اپنے مشن پر. وہ برا چاہیں تو چاہنے دو، آپ پیچھے نہ ہٹیں. اللہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے. اس لیے یاد رکھیے کہ ایک اصول ہے کہ پروردگار نے کہا کہ بھائی اب میں کہوں آج اتنی مشکلات و پریشانی آپ کو ہیں کہ مسلمان کیسے کامیاب ہوگا. سب تو سب پہ یلغار ہو رہی ہے، حملہ ہو رہا ہے. وہ پروردگار نے مسلمانوں کو یاد دلایا تھا بھائی اس وقت کو تو یاد کرو جب تم کچھ بھی نہیں تھے، حقیر تھے، بالکل ہی ایک ترنے والا تھے. لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، تم تو بالکل ہی
ذلیل تھے نہیں، کمزور تھے، بے حقیر تھے بالکل ہی، یعنی کوئی تعدادی نہیں تھی، نہ اسلحہ تھا، نہ تلواریں ہیں، نہ گھوڑے ہیں، اور دشمن نے حملہ کر دیا، وہ ساتھ و سامان سے لیس ہے، وہ آ رہا ہے پورے نیزے، تلواریں، 1000 سے زیادہ آدمی، گھوڑے، سبھی کچھ ہے، اس کے بعد آپ کا تو وہ بھی اچانک حملہ، یعنی کوئی تیاری ہو پہلے سے، اچانک حملہ ہو گیا۔ ہم نے تو اس وقت تمہاری مدد کی تھی، تو اگر اس وقت ایسی مدد کی کہ ان کی جڑیں کاٹ دیں، سارے راتوں کو ملیاں میٹ کر دیا بدر کے اندر، تو ہم نے تو وہ پہلے بھی کیا ہے تمہارے ساتھ، تو اگر تصبروا تتقوا ہے تو مدد ہماری، ورنہ حنین میں کیا ہوا؟ دیکھیے قرآن نے یہ کہا نا، اذ اعجبتکم کثرتکم فلا تغنی عنکم شیئا، جب تمہاری کثرت نے تمہیں تعجب میں ڈال دیا تھا، کچھ غرور کا شکار ہو گئے تھے حنین میں، بدر میں بالکل ہی حقیر تھے، تم نے صبر دکھایا تو اللہ نے کہا اگر تم صبر کرو کہ ہم 5000 ملائکہ سے تمہاری مدد کریں گے۔ صبر یعنی اللہ پر بھروسہ اپنی تیاری کے بعد، تم چلے آئے، جو کچھ تھا تمہارے میدان میں لے کے، ہم نے کامیابی دلا دی۔ کچھ لوگ غلط فہمی کا شکار ہو گئے رسول کی جماعت میں کہ شاید یہ کامیابی اپنے زور بازو کا نتیجہ ہے، کہلے اب تو بہت تعداد بڑھ گئی ہماری، جب تو خالی 313 ہی تھے، اب تو الٹا معاملہ ہو گیا، حنین میں مسلمان زیادہ ہے، کافر کم، ان فرق ہو گیا۔ ان کا ہم تو اب بڑے الحمدللہ کثیر ہیں، 10,000 تو پہلے ہی آئے تھے، ساتھ میں 9 مسلم بھی شریک ہو گئے مکہ کے، جنہوں نے ابھی کلمہ پڑھا ہے، کیونکہ اب تو فتح مکہ کے بعد حنین ہو رہی ہے، اب کیا کہنا، اب ہمیں کون ہرا ہے، کچھ یہ خیال میں آ گئے، تو اب قرآن نے کیا کہا کہ جب تمہاری کثرت نے تمہیں کسی غلط فہمی میں ڈال دیا، تعجب میں ڈال دیا، اس ہتھیار کو چھوڑ دیا، تو صبر و تقوی کا تھا، تو اب کیا ہوا، ذاقت علیکم الارض بما رحبت، زمین وسعت کے باوجود تم پہ تنگ ہو گئی، ثم ولت مدبر، تو پیٹ دکھا کے بھاگے، جب مارکا شروع ہوا تو سب بھاگ گئے، پیغمبر اکیلے رہ گئے، 10 آدمی ساتھ، فقط بنی ہاشم، کوئی نظر نہیں آ رہا طرف میں۔ قرآن نے مذمت کی ہے کہ یہ اب تک کی فتح کیا تم افراد کی کثرت پہ سمجھ رہے تھے؟ تو جو فتح کا سبب تھا بدر میں، وہی فتح کا سبب حنین میں بھی ہے، لوگ چلے گئے مگر دست خدا باقی ہے، تو ایک سال بعد تو نہ بدر میں تمہاری تعداد سے فتح ہو رہی تھی اور نہ حنین میں تمہاری کثرت کی وجہ سے، جو اللہ کی مدد ہے وہی وہاں بھی ذریعہ فتح دی، وہی یہاں بھی ذریعہ فتح ہے۔ رسول دیا کہ دیکھو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، شرط ہے صاحبان ایمان کے لیے، تم سے پہلے بھی قومیں گزری ہیں، مسلمانوں کے لیے انبیاء تم سے پہلے بھی گزرے ہیں، ان کے انبیاء بھی نکلے اسی طرح اپنے نبی کے ساتھ، اور ان پر بھی کہا مشکلیں آئی ہیں، یقیناً ان کے ساتھ بھی ہوا، مگر فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، مگر جب انہیں مشکل مصیبتیں پڑی راہ الہی میں تو انہوں نے سستی نہیں کی، ہمت پست نہیں ہوئی ان کی، استقامت کے ساتھ وہ رہے، وما ضعفوا وما استکانوا، نہ کمزوری دکھائی نہ سرنگو ہوئے، انہوں نے سرنڈر نہیں کیا، جو نبی کے ساتھ جب نکلتے تو سرنڈر نہیں کیا انہوں نے ڈر کے مارے ہتھیار نے ڈال دیا کہ تورا بورا بن جائے گا ایک دھمکی میں، نہیں وہ ایسے نہیں ہے، وہ استقامت دکھانے والے ہیں، وہ ڈرتے نہیں کسی طاقت سے، کوئی آئے کوئی جائے،
وہ اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں. انسان ہمیشہ کہتا ہوں انسان اندر جنگ پہلے ہارتا باہر بعد میں. قلب میں شکست ہوتی ہے باہر تھوڑی، خارج میں تو بعد میں ہوتی ہے. حوصلے اندر پست ہوتے ہیں. کہا نہ انہوں نے کمزوری دکھائی نہ وہ سستی دکھائی اپنی. کیوں؟ واللہ یحب الصابرین، اللہ محبت کرتا ہے صبر کرنے والے. یہ سب سے مراد تھوڑی کہ رو رہے ہیں گھر میں بیٹھے رہے، نہیں، یہ صبر ہے، استقامت دکھا رہے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، ثابت قدم ہیں، اپنے فرض کو انجام دے رہے ہیں. اللہ محبت کرتا ہے صابرین سے، یعنی جو استقامت دکھاتے ہیں. اللہ پھر ان کی مدد بھی کرتا ہے، چونکہ اللہ اگر محبت کو حاصل کرنا اللہ کی تو صابر ہونا ہے. اللہ یحب الصابرین. اب کیسے محبت حاصل ہوگی؟ کہ بشر الصابرین. کون صابرین ہے؟ کہ کوئی مشکل پڑے، نقصان مال ہو، جان ہو، خوف ہو، کچھ بھی ہو، یہ ثابت قدم رہتے ہیں. چونکہ ایمان اصل ہے نا، تو اگر ایمان نہ ہوتا تو کیوں کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون؟ تو ایمان ہی ہے. اللہ ہمیشہ دوست رکھتا ہے جو قومیں استقامت دکھاتی ہیں. تو صبر کا حصول ایسے ہی ممکن ہے کہ صفات پائی جائیں استقامت کی. لہذا قرآن نے کہا کہ یہ جو مقابلے ہیں سب استقامت کے، یہ دنیا کے لیے بھی ہیں. دین و دنیا الگ نہیں ہے اسلام میں. یا کسی ایسی جنت کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا جس کا دنیا سے تعلق نہ ہو. نہ، حصول جنت جسے کرنا ہے اسے اپنے فرائض کو انجام دینا ہوگا دنیا کے. چونکہ اس قرآن نے کچھ واجب قرار دیے ہیں نا، ان واجبات کو چھوڑ کے کوئی تمنا آرزو نہ کرے، جنت کی آرزو نہ کرے. اپنے کوئی آدمی گھر میں دروازہ بند کر لے، اپنے سارے واجبات بھول جائے، نماز کیوں پڑھا جا رہا ہے معلوم، آپ کا جنت مل جائے گی. نہیں، اپنے فرائض کو چھوڑ کے، واجبات کو چھوڑ کے جنت کہاں ملے گی؟ وہ باہر اسے اگر مسلمان فریاد کر رہا ہے یا المسلمین مجھے بچاؤ، اگر میں تو نماز عشاء پڑھ رہا ہوں، میں کیسے نکلوں گا؟ یہ نماز باطل ہے، کوئی ثواب نہیں ہے اس کا. اپنے دوسرے فریضے کو ترک کیا اس نے، جو واجب تھا اس کو ترک کیا اس نے. تو جنت کسی کونے میں بیٹھ کے نہیں ملتی، بیچ میں بیٹھ کے ملتی ہے فریضے کی ادائیگی کے بعد. دشمن سے اپنے لڑو، دنیاوی فائدہ بھی آخروی فائدہ بھی ہے، کیونکہ قاتلوہم یعذبہ اللہ بایدیکم، ان سے لڑو اللہ تمہارے ہاتھوں سے انہیں سزا دلوائے گا. دنیا کا فائدہ ہے، سزا تمہارے ہاتھ سے دلوائے گا اللہ. ان سے لڑو ویغزہم، انہیں ذلیل کرے گا تمہارے ہاتھوں. بس تم صبر کو اختیار کرو، تقوی کو اختیار کرو. اللہ تو اللہ کے ہمیں دنیاوی فائدہ کیا ہے تمہارا؟ چونکہ اسلام تو بالا رہنے کے لیے آیا ہے نا، سرفرازی کے لیے آیا ہے. تو اللہ کے لیے لڑو گے تو اللہ انہیں ذلیل کرے گا تمہارے ہاتھوں سے. آخرت کی نہیں بات کر رہا، دنیا کی بات کر رہا ہے. آخرت تو اللہ کرنے ہی والا ہے، وہ تو نہیں، دنیا میں اللہ ان کو ذلیل کرے گا. لہذا جنگ کے معاملے میں، جہاد میں جو صبر نہ کرے اس کو کبھی رعایت نہیں دی گئی، کبھی نہیں دی گئی. کوئی بہانہ کبھی قبول نہیں کیا اللہ نے، کسی قسم کا بھی کوئی عذر کبھی قبول نہیں کیا. کسی نے کوئی بہانہ بنا کے یہ قبول نہیں ہے. اس لیے کہ جہاد ایمان کا لازمہ ہے، صبر، اور صبر کے جہاد کے معنی ہے کہ شجاعت. لہذا قرآن نے کہا کہ اب کچھ لوگ کہتے تھے کہ وہ بہانے بنا کے ابھی تو سردی ہے، گرمی ہے، ابھی تو بھلا گرمی میں کیسے جائیں گے؟ تو نہ فقط خود جاتے بلکہ دوسروں سے بھی کہتے لا تنفروا فی الحر، بھائی گرمی میں نہ نکلے آپ، اتنی گرمی ہو رہی ہے، کوئی لڑنے کا زمانہ ہے مطلب، اور سب فصلیں پک رہی ہوتی تھی ظاہر ہے. تو قرآن حکم دیتا ہے قل نار جہنم اشد حرا، جہنم اس سے زیادہ گرم ہے. جس گرمی کی تپش تمہیں بہانہ بنا رہی، پریشان کر رہی ہے، تو جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے. اگر یہاں فریضے سے غفلت کرو گے، یہ بہانے بنا کے سردی کے اور گرمی کے، تو آخرت میں ٹھکانہ بہت خراب ہے. وہاں کی آگ کو تم برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے بہتر ہے کہ تلوار کی گرمی کو برداشت کر لو. بھئی عراقیوں نے کیا یہی تو کیا تھا؟ عراقیوں نے
کیوں ذلیل ہوئے؟ بنی امیہ کے کیوں غلام بنے؟ تاریخ آپ کو یاد ہے؟ بھائی مولا کہہ رہے ہیں چلیے، اب نہج بلاغہ آپ کیا پڑھتے ہیں کہ ابھی گرمی ہے، تھوڑا ذرا موسم ٹھیک ہو جائے پھر نکلیں گے، اس گرمی میں کہاں لڑا امیر شام سے، سردی آ گئی کہ گرمی کا انتظار کریں، ابھی تو سردی بہت ہے جی، آپ پڑھتے ہیں نا۔ تو یہ جو بہانے تھے سردی اور گرمی کے بھاگنے کے جنگ سے، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ہمیشہ کے لیے بنی امیہ کے غلام بن گئے، غلام بن گئے، اور وہ انہیں ویسے ہی ٹریٹ کرتے تھے غلاموں کی طرح، ذلیل کر کے، چھو کے تم نے ذلت کو خود خریدا تھا۔ امام کہہ رہے ہیں چلو دفاع کے لیے، گرمی اور کبھی سردی کا بہانہ، کہ جو گرمی سردی برداشت نہیں کر سکتا وہ تلواروں کی گرمی کیا برداشت کرے گا؟ اور یاد رکھیے جو قومیں اپنے فریضے کو انجام نہیں دیتی ان کے لیے ہمیشہ کی ذلت ہو جاتی ہے۔ نہ پروردگار کو وعدہ مومنین کے ساتھ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ دیکھو کمزوری نہ دکھاؤ، غمگین نہ ہو، تم ہی غالب رہو گے اگر مومن ہو۔ فتح و شکست تو لوگوں کی، قوموں کی زندگی میں آتی ہے، اچھے اور برے دن ہمیشہ آتے ہیں، یہ آزمائش ہوتی ہے۔ چونکہ وہ اگر احد میں زخم لگا تو بدر میں جیتے بھی تو تھے، وہ بھی اپنی غلطی تھی۔ قرآن نے کیا کہ ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، خوب اگر تمہیں کوئی زخم لگا ہے تو اس سے پہلے ان کو بھی تو لگ چکا ہے۔ اگر احد میں شہادتیں ہو گئیں تو بدر میں ان کے حصے میں آئی تھی۔ تو قوموں کی زندگی میں تو رہتا ہے تلک الایام نداولها بین الناس، یہ تو ہم اس کو بدلتے رہتے ہیں، لاتے رہتے ہیں پلٹ پلٹ کے۔ قوموں کی زندگی میں آتا ہے نشیب و فراز، کیوں؟ لیعلم اللہ الذین آمنوا، تاکہ اللہ صاحبان ایمان کو جان لے، ان کی آزمائش ہو جائے کہ اس میں مومن کتنے ہیں۔ بدر میں کچھ تکلیف نہیں ہوئی تھی، آرام سے ید نے ایک ہی اللہ کے ہاتھ نے، ید اللہ نے جتنے لشکر آدھا کاٹ دیا تھا۔ فرشتوں نے مدد بھی کی تھی، تو احد میں بھی فتح ہو رہی تھی، مگر آپ ہی نے غفلت کی، مال غنیمت دیکھ کے دوڑ پڑے، مورچہ چھوڑ دیا، فتح تو ہو گئی تھی۔ تو اب مگر قرآن کہتا اگر زحمت ہوئی ہے تو یہ زحمتیں قوموں کی زندگی میں آتی ہیں، تو کسی ایک شکست سے گھبرانا نہیں، یہ تو آزمائش ہوتی ہے۔ ایمان خالی فتح کے ساتھ نہیں چلتا ہے، ایمان شکست کے ساتھ بھی ہے۔ اگر کار خدا ہے تو فتح ہو یا شکست، آپ کو تو اپنے وظیفے کو انجام دینا ہے، فریضے کو انجام دینا ہے، کار راہ حق میں ہو، فقط قدم صحیح اٹھاؤ، نتیجہ آپ کے لیے نہیں ہے، نتیجہ اللہ کے پاس ہے۔ نتیجے کو دیکھ کر کام دین میں نہیں ہو سکتا۔ جب معاملہ دین کا ہے تو وہاں نتیجہ نہیں، فرض کو دیکھا جاتا ہے، فریضہ کیا ہے، نتیجہ اللہ کے پاس ہے۔ ہو سکتا ہے شکست بھی ہو جائے، مگر شکست ہونے سے تمہارا مقصد غلط تھوڑی ہو جائے گا۔ اگر صبر اللہ کے ساتھ ہے، ایمان ہے، تو پھر کامیابی ہوگی، جو وعدہ پروردگار ہے۔ قرآن کہ بھئی اگر اس قوم سے کہا جا رہا ہے اس کا پیچھا کرو، بھاگتے دشمن کا، تو سستی نہ دکھاؤ، جو اگر تمہیں ڈر ہے تکلیف کا، ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون، تو اگر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو اس میں انہیں بھی تکلیف پہنچتی ہے جس طرح تمہیں پہنچتی ہے، ان کاموں میں تو جس طرح تمہیں ایسے انہیں بھی پہنچتی ہے، اور بالآخر وہ بھی تو کرتے ہیں نا، وہ بھی تو۔ اب دیکھیے اس میں حاصل مطلب آ رہا ہے جو بات ہے، اصل وہ بھی کرتے ہیں، انہیں بھی تکلیف ہوتی ہے، تمہیں بھی ہوتی ہے، کیا خاص بات ہے اس میں دنیا میں؟
مگر ایک فرق کے ساتھ ہے جو تمہارے لیے ان کے لیے نہیں ہے. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، چونکہ تم اللہ سے اس چیز کے امیدوار ہو جو وہ امیدوار نہیں. وہ صرف دنیا کے لیے کرتے ہیں، تم ثواب کے امیدوار ہو ذات واجب سے. تمہیں امید ہے کہ اجر ملے گا، انہیں کسی اجر کی امید نہیں ہے. وہ تو فقط ملک فتح کرنا چاہتے ہیں، دنیا کے لیے تو کافر ہیں، وہ تو ایمان نہیں رکھتے، وہ مادے کے پیچھے ہیں. تمہارا فرق ہے جب تم زحمت اٹھاتے ہو تو اس کا اجر اللہ کے ساتھ ہے. ان کے لیے کوئی اجر نہ انہیں امید ہے نہ ان کا ایمان ہے، تو خالی مادے کے لیے مادیت کے پیچھے ہیں. مگر تم جو کام کرتے ہو تو اگرچہ تمہیں بھی زحمت ہوتی ہے، تکلیف ہوگی، مگر اس تکلیف کا تمہیں امید ہے اجر کی، جو انہیں نہیں ہے. یہ بنیادی فرق ہے دونوں کے اعمال میں. بجائے یہ تو فرق ہے کافر و مومن میں. کیا فرق ہے کہ وہی کام کافر کرتا مومن بھی کرتا، مگر مومن کرتا خدا کے لیے ہے. فرق ہے کفر ایمان میں. وہ بھی وہی کام کرتے ہیں اپنی زندگی میں جو آپ کرتے ہیں. وہ جنگ بھی لڑتے ہیں، جہاد بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں، جاب پہ بھی جاتے ہیں، سب کچھ زحمت اٹھاتے ہیں. ایک فرق ہے مگر کافر کی ساری جد و جہد کا حاصل دنیا، اور اگر اسے دنیا نہ ملے تو خسرت دنیا والا آخرہ. لیکن مومن کی جد و جہد کا حاصل دنیا نہیں ہے، اس کا مقصد ذات واجب ہے. یہاں نہ بھی ملے تو وہاں تو اسے کوئی روکنے والا ہے ہی نہیں، تو اس کی تو مطلوب پروردگار مقصود ہے اس کا. تو مومن دنیا آخرت دونوں کے لیے ہے، لیکن کافر تو نہیں ہے. شرط کیا ہے کہ اگر ان اصولوں پر عمل کیا جو خالق نے طے کیا ہے، اطاعت، اللہ کے حکم کی اطاعت. بھئی بھاگے گا کیوں جان بچا کے اگر آخرت پہ ایمان ہے؟ جب تک مان ہی نہیں سکتے تمہارا ایمان کہ جب تک جہاد میں ثابت قدم نہ رہو، صبر نہ دکھاؤ، اس کا مطلب تمہارا ایمان ہی نہیں جو بھاگ رہا ہو جان بچا کے. جو بات ہے پروردگار پہ یقین نہیں ہے، اپنے نفس کو اعلیٰ سمجھتے ہو، اس کا مطلب ایمان نہیں ہے تمہارا. قرآن یہی کہتا ہے، یہ تو کافر ہے اس کا مطلب. اس جملے کو امیر المومنین نے کہہ دیا تھا کہ یا علی تم کیوں نہیں گئے احد کے دن؟ کیا ایمان کے بعد کافر ہے کفر اختیار کر لیتا؟ یہ صبر آپ کی تربیت ہے آزمائش سے. آزمائش میں جو انسان گزرتا ہے، یاد رکھیے، وہی مشکلات کو جھیل سکتا ہے. یہ آپ کو تربیت ہے ہماری. روزہ کیا ہے؟ روزے کو بھی صبر کہا گیا ہے نا، کیونکہ صبر کیا کرتے ہیں روزے میں؟ آپ کنٹرول کرتے ہیں، آپ بھوک اور پیاس میں سب کرتے ہیں. آپ رکھا ہوا ہے مگر نہیں کھاتے، تربیت ہو رہی ہے نا. رکھا ہے نہیں کھاتے، اور ہو سکتا ہے کبھی نہ ہی ملے. تو چونکہ عادت پڑ چکی ہے نا، مشق کرا دی گئی ہے، بھوکا پیاسا رکھ کے، تو اتنی آسانی سے آدمی ایمان نہیں چھوڑے گا اپنا. آزمائش ہے، پتا ہے مجھے کہ یہ بھوک پیاسا لگتی ہے بھائی، یہ نہیں فوراً حرام کھانے لگ جائے گا. اسے پتا ہے کہ بھائی اللہ کے لیے سامنے رکھا تھا تو نہیں کھایا، تو زحمت کی عادت ڈلوائی نا، اللہ کے لیے ڈال. تو ہو سکتا ہے کوئی واقعی مشکل پیش آ جائے، تو کچھ وقت تو ہو انسان کا کہ زحمت اٹھا سکے. یاد رکھیں، جب زحمتیں راحتیں انسان کو پیدا کرتی ہیں. جو لوگ زحمتوں سے نہیں گزرتے اور جو گزرتے ان میں بنیادی فرق ہے. جب مشکل پڑتی ہے تو وہ باقی نہیں رہ پاتے جو کبھی جنہوں نے زحمت دیکھی نہیں، جو کبھی زحمت سے گزرے نہیں، وہ ہلاک ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں. اور راحت میں تو دونوں کی زندگی گزر ہی جاتی ہے. اس کی بھی جو اسپون لے کے منہ میں پیدا ہوا سلور، اور اس کی بھی جو سڑک پہ ہے غربت میں پل رہا ہے، دونوں پل جاتے ہیں. مگر جب مصیبت آتی ہے، سختی آتی ہے، تو وہ جھیلتا ہے جو سختی میں پلا ہو. جو راحت کا عادی ہے وہ ایمان چھوڑ دیتا ہے، چونکہ اس نے کبھی یہ دیکھا ہی نہیں تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. اور یاد رکھیے، جو قوموں کی جو جد و جہد ہے یہ فرد کی، اسی سے اس کے جوہر نکھرتے ہیں.
اگر آپ کبھی دیکھیں کہ تتلی پھڑپھڑا رہی ہے کون سے نکلنے کے لیے اپنے نکلنا چاہتی ہے، توڑنا چاہتی ہے اپنے خول کو، اب آپ اس کی مدد کرنے چلیں، یار بیچاری نکلنا چاہتی ہے تو کسی طرح میں اسے کاٹ دوں، کھول دوں تاکہ نکل آئے، اگر آپ نے کیا آپ نے تو ظلم کیا، کہ جب وہ باہر گرے گی تو پھر کبھی اڑ نہیں سکتی، وہ جو آپ کو پھڑپھڑاتی نظر آ رہی تھی وہ بار بار اس میں، یہ فطرت نے اس میں رکھا تھا کہ اس سے اس کے پر مضبوط ہو ونگ اس کے، تو جب وہ توڑے تو اس قابل ہو کہ پرواز کر سکے، تو اگر آپ نے اس کو تو پہلے ہی سے کھول دیا، توڑ دیا، تو وہ اس قابل نہیں، گرے گی تو اڑ نہیں سکتی پھر وہ، تو وہ زحمت نہیں، وہ آزمائش تھی اس کی بازوؤں کو، اس کے پروں کو مضبوط کرنے کے لیے۔ تو یہ جو مشکلات ہیں یہ آپ کو قوت دیتی ہیں، سیدھا بلائی دیوار بناتی ہیں، مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے، وہ بشرطے کہ مقصد راہ الہی ہے۔ جو قرآن کہتا ہے مثال دی گئی ہے، کبھی کبھی لگتا ہے یہ سختی، ہاں سختی مفید ہوتی ہے قوموں کی زندگی میں، بشرطے ہدف واضح ہو۔ حضرت طالوت چلے مقابلے کے لیے، اب جالوت سے مقابلہ تھا، قوم ان کے ساتھ ہے، ایک جگہ پہنچے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ تمہاری آزمائش کرے گا نہر کے ذریعے سے، جو لوگ آزمائش میں فیل ہو جاتے ہیں نا، تو آپ نے کہا دیکھو تمہاری فمن شرب منہ فلیس منی، اب جو اس سے پانی پیے گا مجھ سے نہیں، یعنی حکم لگا دیا، جا رہے ہیں لڑنے کے لیے، اب نہر آ گئی، مقابلہ ہونے والا ہے کہ جو پانی پیے گا اس نہر سے، یعنی حضرت طالوت نے حکم لگا دیا کوئی فوجی پانی نہ پیے اس نہر سے، کتنا پیے، وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ، غرفتہ نہیں ایک چلو بھر فقط، اگر پیے گا تو صرف ایک چلو، اس سے زیادہ پانی الاؤ نہیں ہے، حکم۔ فَشَرَبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ، بہت کم لوگوں نے اتباع کی، باخوب ڈگار کے پی گئے خوب پیٹ بھر کے۔ نبی نے منع کیا، کمانڈر نے حکم دیا، کمانڈر نے کہ خبردار، اطاعت نہیں کی، دیکھیے حکم نتیجہ کیا ہوتا ہے، اطاعت نہیں کی، انہوں نے کہا دیکھو بس ایک چلو پانی پینا ورنہ ہم سے نہیں ہے وہ، اس کا نتیجہ کیا ہوا، اب جب مقابلہ ہوا فوج آئی سامنے تو وہ جو پیٹ بھر کے آئے تھے پانی پی، قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، اب ہم میں لڑنے کی طاقت نہیں ان سے، وہ جو پانی جنہوں نے پی لیا خوب ڈٹ کے جب آیا مقابلہ، وہ سامنے فوج آئے، کہلا اب ہم میں جان نہیں ہے، ہم نہیں لڑ سکتے، اب قوت نہیں ہم میں۔ یہ کیوں ہوا، وہ جو مشکل، ایک جماعت نے بس تھوڑی سی جماعت چھوٹی، اس نے نہیں پیا، فقط اس نے وہی کیا جو حکم دیا گیا تھا، جنہوں نے پی لیا جو سیر ہو گئے اب اس قابل نہیں لڑے کہ دشمن سے لڑ سکیں، کاہل ہو گئے، سست ہو گئے۔ یہ جو آزمائشیں ڈالی جاتی ہیں نا، دیکھیے فوجیں ہمارے آج کل جیسے سسٹم ہے، پہلے تو دوسرا، تو یہ جو فوجیں دور رکھی جاتی ہیں، سختیوں میں رکھی جاتی ہیں، چھاونی میں رکھی جاتی ہیں، لوگوں سے دور رکھی جاتی ہیں آج کل، تو اسی لیے چونکہ ظاہر ہے اگر کوئی آ کے بیٹھے گا آفس میں کام کرے گا، پبلک سرونٹ بنے گا، رشوتیں لے گا، پیسے بنائے گا، وہ جا کے لڑے گا دشمن سے، جو ایئر کنڈیشن میں بیٹھنے کا آدمی وہ مورچے میں جا کے لڑے گا، وہ کہاں کی باتیں ہیں، وہ بھاگے گا، بچے کو بھی فوج سے نکالے گا کہ جو میں نے دولت کمائی کہاں کون خرچ کرے گا۔ لہذا ایسی فوجیں کبھی جنگ نہیں جیتی میں، جو لوگ یاد رکھیے، جو فوجیں عوام پہ حکومت کرنی ہے کبھی جنگ نہیں جیتتی ہیں، ہمیشہ غلام بنتی ہیں، قیدی بنتی ہیں۔ صلوات بھیجیے۔ اب وہ لوگ کہ جو چھوٹی سی جماعت تھی جس نے پانی نہیں پیا تھا، اطاعت کی تھی، چونکہ اصل مسئلہ اطاعت کا ہے، یاد رکھیے، آپ کو شروع میں نظر نہیں آتا کیوں کہا جا رہا ہے یہ کام نہ کرو، تھوڑی زحمت اٹھا لو، بعد میں راحت ہے، نہ فریاد کرو پابندیاں لگ رہی ہیں، اب مرغی نہیں مل رہی، چکن نہیں مل رہی، فلاں نہیں مل رہا، یہ نہیں مل رہا، مہنگائی اتنی ہو رہی ہے، کیا کریں، کچھ کرو، کسی طرح دوستی کرو، ہوتا نا مطلب فریاد، رہبر کہ نہیں تھوڑی زحمت اٹھا لو، اسی زحمت میں عزت ہے پیچھے، یہ جو تھوڑی سختی ہے زندگی کی اس میں آبرو ہے، یہ زحمتوں میں ڈالنا ہے۔ لہذا اس جماعت نے کہا کہ جنہیں اللہ سے ملنے کا یقین تھا، یقیناً انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ،
اکثر چھوٹے گروہ چھوٹی جماعتیں کثرت پہ غالب آ جاتی ہیں بڑی جماعتوں پر باذن اللہ، اللہ کے اذن سے. تو وہ جو چھوٹی سی جماعت جس نے اطاعت کی اپنے رہبر کی، اپنے امام کی، اپنے کمانڈر کی، ان کا کوئی بات نہیں ہے. یہ نہ لڑیں، یہ جن کے پیٹ بھر گئے مخالفت کر کے اپنے حکمراں کی، اپنے کمانڈر کی، یہ نہ لڑیں تو اللہ قلیل کو بھی فتح دے دیتا ہے، اکثر دیتا ہے باذن اللہ، اللہ کے اذن سے ہوتا ہے. اور ہماری دنیا میں تو آپ کے سامنے ہے ہی، کیونکہ آپ نے نہیں دیکھا کہ جو قرآن نے کہا کہ چھوٹے گروہ غالب بڑے جماعت پہ غالب آتے ہیں کہ نہیں. سارے اسلحے اور لشکر کے باوجود ٹینک ہو، میزائل ہو، توپ ہو، جہاز ہو، جتنے بھی ممکن ہے قوت سب سائنسٹوں کو مل گئی. نتیجہ کیا ملا؟ شرط ان تصبروا وتتقوا، اگر صبر کرو گے راہ الہی میں، مگر اللہ پرہیزگاری اختیار کرو گے، وعدہ ہمارا ہے. جو کام اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے پھر وہ اس کے ذمہ ہے، اور اس میں کبھی ناکامی نہیں. مومن کبھی ناکام ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ مومن اپنے فریضے کو انجام دیتا ہے، انجام کو نہیں دیکھتا ہے. فریضہ ہے اس کا، انجام اللہ کے ہاتھ میں، جیسے چاہے کرے. آج ہو فتح، 2 سال کے بعد ہو، 10 سال کے بعد ہو، نتیجہ خیر ہی آئے گا. شرط ہے قدم راہ الہی میں، یاد رکھیے. جب وظیفے کو انسان انجام دیتا ہے تو ظاہر میں ممکن ہے کہ شکست ہو جائے. کربلا کے میدان میں ہم کیا کہیں گے؟ ظاہری اعتبار سے یزید جیت گیا، بظاہر جن کے سر نو کے نیزہ پھرائے گئے، بازاروں میں پھرایا گیا، تو ظاہری فتح کس کی تھی؟ مگر جیتا کون؟ جن کے سر قلم ہوئے وہ جیتے تھے. ان کا فتح آج تک ہے، ان کا راج آج تک ہے، قیامت تک ہے. وہ اپنے فریضے کو انجام دے رہے تھے کربلا والے، نتیجے پہ نگاہ نہیں تھی ان کی. نتیجے کو نگاہ کریں گے وہ تو اللہ کے پاس ہے. اپنی ذمہ داری کیا ہے کہ بیعت نہیں کرنا، سر نہیں جھکانا، یہ ہے فریضہ، اور ہے تو اسے انجام دیں گے نتیجہ کچھ بھی ہو. چونکہ آج یہی ذمہ داری ہے. اب پرواہ نہیں کریں گے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، جوان بوڑھے ہمارے سب قتل ہو جائیں، لیکن ہدف راہ الہی ہے عزیزو. تو اپنے فرائض کو کبھی نہیں بھولتے، یاد رکھیے. حسینیت کا کاروان یہی تو درس دیتا ہے، ورنہ دشمن کو پانی کیوں پلاتے؟ یہ تو باپ سے سیکھا ہے نا حسین نے. امیر المومنین کی ہے سیرت، اسلام کا حکم ہے. میرے شام نے پانی بھر دیا، بند کیا امیر المومنین تو نہیں کیا. اس نے پانی میں پہرا لگایا تھا کہ وہ جنگ کا ہتھیار پانی کو بنا رہا تھا. لیکن جو اصول کے پابند ہیں وہ اصولوں پہ قائم رہتے ہیں. جو فاتح ظاہری ہوتے ہیں پھر وہ شکست کھا جاتے ہیں بعد میں، اور جو اصولوں پہ رہتے ہیں ان کے اصول کبھی شکست نہیں کھاتے. باپ سے جس نے سبق سیکھا وہی ہے، تو وہ نہیں پوچھ رہا کہ ہو تم دشمن ہو یا دوست. اس سے بحث نہیں ہماری، تم کون ہو؟ انسان ہو، پیاسے ہو. اب یہ نہیں پوچھنا کہ ہمیں مارنے آئے ہو یا ہمارے دوست ہو، پیاسے نظر آ رہے ہو صرف، بس مشکیزیں کھول دو. کوئی آگے مولا بچے ہیں، بوڑھے ہیں، صحرا میں پانی کہاں ملتا ہے آسانی سے؟ حقیقت ہے، یہ ڈھونڈنا پڑتا ہے، انسان ہلاک ہو جاتے ہیں تلاش میں. مگر یہاں اپنی حیات کا مسئلہ نہیں ہے، ابھی خدا کے بندے پیاسے ہیں.
یہ سخاوت ظاہر ہے حکم اسلام ہے، گھر خانوادہ رسول ہے، نانا کی سیرت ہے، اسلام کے حکم ہے، باپ کی سیرت ہے. اور وہ ایسے پیاسے ہیں کہ انہیں تو ابھی یہ بھی پوچھنے کی فرصت نہیں ہے کہ پوچھیں حسین کے بارے میں. خود پیاسا یہ کہتا ہے میری حالت یہ تھا کہ میں پانی پینے کے قابل نہیں تھا، اتنی بری حالت تھی پیاس کی. ایک سپاہی جو ہے اتنا پیاسا ہے کہ شدت پیاس میں وہ مشکیزہ سنبھال نہیں پا رہا کہ اسے کھولے کیسے اور پیے کیسے. فرزند رسول خود اٹھے، امام نے اپنے ہاتھ سے مشکیزے کو تھاما کہ بھائی پانی پیو. یہ نہیں پوچھ رہے کس لیے آئے ہو. یہ انسانیت کا درس صرف اہل بیت دیتے ہیں. پیغمبر یہ مشن لے کر آئے تھے، لہذا یہی پہچان ہے کربلا کی، اسلام کی سربلندی. پوچھتے ہیں اور کس لیے آئے ہو کہ میں تو آپ کو گرفتار کرنے آیا ہوں. یہاں سے ظاہر مسئلہ طے ہو گیا، اب حسین کوفے نہیں جائیں گے. ہو گیا میں کہیں اور جانے نہیں دوں گا آپ کو، کیونکہ میں اس لیے ڈیوٹی پر تو آیا ہوں. میں وہ لگام میں ہاتھ ڈال دیتا ہے اور تمہاری یہ جرت، تمہاری ماں تمہارا سوگ منا. یہ بہت بڑی بات ہے. رب میں وہ کہتا ہے کہ میں بھی پلٹ کے جواب دیتا، مگر کیا کروں، آپ کی ماں، آپ کی ماں ان کے بارے میں. مگر میں ہمیشہ کہتا ہوں اور تیری تقدیر بدل گئی. یہ جو تو نے احترام کیا ہے بیٹی کا نبی کی، یہ زہرا کا احترام تیری تقدیر کو بدل گیا. یہ سبب بن گیا تیری نجات کا جہنم سے. یہ آج کا جو احترام کیا ہے تو نے کہ میں یہ جرات نہیں کر سکتا کبھی. اور جنہوں نے احترام نہ کیا نبی کی بیٹی کا، ان کا انجام بھی معلوم ہے عزیزو. یہ حر کا مقدر تبدیل ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب میدان گرم تھا، رات تھی، حر بے چین تھا، اس لیے ایک مرتبہ گیا عمر سعد کے پاس. اسے امید ہے کہ شاید جنگ ٹل جائے کسی طرح سے. بار بار پوچھتا ہے کہ ممکن ہے کوئی صلح کا راستہ نکل آئے. انسان ہمیشہ چاہتا ہے کوئی راستہ نکل آئے. عمر سعد کہتے نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا، تلواریں چلیں گی، سر اڑیں گے، ہاتھ قلم ہوں گے، دیکھنا. اب ظاہر جہاں ہزاروں کا لشکر ایک چھوٹی سی جماعت کو گھیرے ہوئے، 9 تاریخ کو حسین گھر چکے ہیں، چاروں طرف لشکر ہے، بیچ میں خیمے، خیام حسینی ہے. اب جہاں 72 کی چھوٹی سی جماعت ہو جن کی تعداد 100 سے کم ہے، جو زیادہ نہیں اگر بنتی کچھ بھی تعداد ہے، وہ اتنی سی اس کے سارے کے کم سے کم اگر 30,000 کا لشکر بھی ہو، تو اگر چاروں طرف کے لشکر گھیر جمع ہوا ہے تو راستہ بھی نہیں کو جانے کا، چاروں طرف فوجیں ہیں. تو سور سے عمر کہتا نہیں سوال نہیں پیدا، تو بس کل تو سر اڑیں گے صرف. بس جو اب تک یہ سمجھا شاید کوئی صورت نکل آئے، جب ان کو یقین ہو گیا کہ اب کوئی صورت نہیں، جنگ ہونی ہے، بس اب اسے فیصلہ کرنا تھا. یہی وہ تاریخ وقت ہے کہ جس نے بدل دیا قسمت کو. رات بھر بے چین ہے، ٹہل رہا ہے، کیا کروں. ادھر سے آلتش کی صدائیں آ رہی ہیں. وہ منظر یاد آ رہا ہے کہ میں بھی تو پیاسا تھا، نہیں میرا سارا لشکر پیاسا تھا، یہ رسول کی اولاد پیاسی ہے. انہوں نے ہم سے یہ بھی نہیں پوچھا تم آئے کس لیے ہو، صرف یہ دیکھ کر کہ ہم پیاسے ہیں، اور یہ رسول کی آوازیں اولاد کی آ رہی ہیں اور ہم بیٹھے ہوئے. راوی کہتا ہے کہ وہ حر جو تھا بےتاب تھا، فیصلہ کر رہا ہے. یہاں تک ایک سپاہی کہتا میرے پاس آیا، اور شاید مجھے بعد میں محسوس ہوا کہ مجھے ہٹانا چاہتا تھا جگہ سے. کہ تم نے پانی نہیں پلایا گھوڑوں کو؟ کہ میں سمجھا حر مجھے ہٹانا چاہتا ہے. کہتا کاش مجھے یہ پتا ہوتا کہ اس کا مقصد کیا ہے تو شاید میں بھی چلا جاتا. یہ ہٹ گیا اور حر نے طے کیا اپنے مقدر کو بدل دے. غلاموں کی طرح چلا، ہاتھوں کو باندھ کے چلا. اب جب حسینی لشکر نے نگاہ کی فوراً آگے بڑھ کے، یہ کہاں جا رہا ہے، کیا ارادہ ہے؟ کہ میں تو غلام ہوں، اپنی توبہ بخشوانے جا رہا ہوں. آ کے سر رکھ دیا قدموں میں
کہ مولا کوئی صورت ہے میری توبہ کی، کوئی صورت ہے تقصیر کی میری معاف ہو جائے، یہ میں ہی ذمہ دار ہوں یہاں تک لانے کا۔ دیکھیے گھرانہ رحمت اللہ عالمین کا گھرانہ کبھی مایوس نہیں کرتے، کبھی مایوس نہیں کرتے کہ ہم نے معاف کیا، جو یہاں تک لایا ہے ہم نے معاف کیا، شرط ہے کہ توبہ خلوص سے ہو۔ اور یہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ چونکہ میں ذمہ دار تھا تو مجھے اجازت دے کہ سب سے پہلے میں شہید ہوں۔ میں کو مولا نے احسان کر دیا، ہاں اور تم ظاہر کیوں تمہیں زحمت میں ڈالیں، یقیناً حر کو اجازت، تاریخ کا حر کو اجازت بھی ایک روایت کہتی ہے سب سے پہلے حر ہی گئے، ظاہر ہے تاریخ کہتی ہے یہ حر کا مقدر تھا، جہاد کیا، قتال کیا، بالآخر قتل ہو گیا، وغیرہ اب آواز دی، اب یہ مقدر ہے کہ اب حسین جا رہے ہیں، اس غلام کے بعد سر کو ہر کے اپنے زانوں پہ رکھا ہوا ہے، بلکہ جارے بھاجی کہتی وہ اگر رومال باندھ دیا تھا وہ امانت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو گئی۔ میں کہوں تمہارا یہ مقدر ہے کہ تمہارا سر حسین کے زانوں پر، مگر ہر وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ جب لاشیں پامال کیے جا رہے ہوں گے تو تمہارا قبیلہ تمہاری لاش کو بچا کے لے جائے گا، مگر رسول کی لاش، نواسے کی لاش گھوڑوں سے پامال کی جائے گی۔ بات